السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم برِ صغیر میں عروج و زوال کی مکمل ہسٹری بتانے جا رہے ہیں۔ برِ صغیر کے آغاز سے اب تک کی مکمل انفارمیشن کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اور ہاں دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو میری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہندوستان یعنی برِ صغیر ایک وسیع ملک تھا، اتنا بڑا کہ اسے چھوٹا بر اعظم کہا جاتا تھا۔ اس کا ساحل 5000 میل تھا، خشکی کی سرحد تقریباً 6000 میل ہوگی۔ شمال میں ہمالیہ 1500 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ بندھیاچل نے ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ہندوستان اپنی زرخیزی کی وجہ سے غیر قوموں کو اپنی طرف مائل کرتا رہا۔ صدیوں تک جنوبی قوموں کا تمدن شمالی ہندوستان کو متاثر کرتا رہا۔ حملہ آور قوموں کی نسلیں آج بھی بندھیاچل کے اس پار شمالی ہندوستان کی نسبت بہت کم دکھائی دیتی ہیں۔ مختلف قوموں کے یہاں آنے سے ہندوستان میں مختلف تہذیبوں کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا۔ ہر تہذیب ہندوستان کو متاثر کرنے کے بعد خود کسی دوسری تہذیب سے متاثر ہوتی رہی۔ شروعات میں ہندوستان میں 2 قومیں بستی تھی جن کی یادگار آج تک نیل گری کی پہاڑیوں میں باقی موجود ہے۔ اس کے بعد کول اور بھیل قوم نے ہندوستان کو اپنا گھر بنایا۔ صدیوں بعد دڑاوڑوں نے ان قوموں کو جنوب کی طرف دھکیل دیا۔ دڑاوڑوں کے قد چھوٹے، رنگ کالے اور ناک چپٹی تھی۔ دڑاوڑ ابتدا میں شمالی ہندوستان میں آباد ہوئے، لیکن آریاؤں نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو داوڑ کول اور بھیم قوم سے کر چکے تھے۔ آریاؤں نے داوڑوں کو شمالی ہندوستان سے نکال دیا اور نکال دیے جانے کے بعد وہ جنوبی ہندوستان میں چلے گئے۔ اسی وجہ سے آج جنوبی ہندوستان میں داوڑوں کی اکثریت ہے اور ان کی زبانیں ہندی آریائی زبانوں سے بھی مختلف ہیں۔ شمالی ہندوستان میں داوڑ شہری تہذیب کے مدارج تک پہنچ چکے تھے۔ ان کی تہذیب سومیری تہذیب سے ملتی جلتی تھی۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو کی کھدائیوں نے ان کے تہذیب و تمدن کی عظمت کو ہمارے سامنے دکھا دیا ہے۔ ان شہروں کی تہذیب صدیوں کی آغوش میں پلی ہوگی۔ مصر، عراق اور ایران کی تہذیبوں کے پہلو بہ پہلو داوڑی تہذیب بھی اپنی قدامت اور عظمت کی داستان کھنڈرات کی شکل میں دکھائی دیتی ہے۔ موہنجو داڑو اور ہڑپا آریاؤں کے آنے سے صدیوں پہلے شہرت حاصل کر چکے تھے۔ سندھ اور پنجاب کا تمدن مصر اور عراق کے ہم اثر تمدن سے کسی طرح بھی پیچھے نہیں تھا۔ ان شہروں کے لوگ سوتی کپڑا بننا جانتے تھے، گھروں میں غسل خانے تھے، شہریوں کے مکان بہت بلند اور صاف ہوتے تھے۔ ان کا مذہب مصریوں اور سومیریوں سے ملتا جلتا تھا۔ آریہ تقریباً 1500 قبل از مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال پہلے شمالی ہند کی راہ سے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ سوم رس پینے والے، جو ایک قسم کی شراب تھی جس کے پینے سے آنکھیں چمکدار ہو جاتی تھیں، آریہ وسط ایشیا سے ہندوستان میں پیدل ننگے پاؤں چل کر آئے۔ گورا رنگ، اونچا ناک، دراز قد، جو وسط ایشیا سے ہندوستان کی زرخیزی دیکھ کر وارد ہوئے، گھوڑے کا گوشت کھانے والے اور گھوڑی کا دودھ پینے والے آریہ جفا کش، دلیر اور بہادر تھے۔ قدیم ہند یعنی برِ صغیر کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ برِ صغیر کے قدیم باشندے چھوٹے قد کے اور سیاہی مائل رنگت کے تھے۔ وسطی ایشیا سے آریہ اور راجپوت قبائل ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کے مقابلے میں فتح سے ہمکنار ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے مقامی باشندوں کو مذہبی جبر و تشدد کے ذریعے اپنے مذہب کو اپنانے پر مجبور کیا اور اس کے ساتھ ہی ذات پات کا نظام بھی رائج کر دیا۔ آریاؤں کی آمد کے ساتھ ساتھ یا ان سے پہلے شمالی مشرقی ہندوستان یعنی برما، بنگال اور آسام کے دروں سے منگولی قومیں بھی ہندوستان میں داخل ہوتی رہیں۔ آریہ شمالی مغربی ہندوستان کی راہ سے داخل ہوئے۔ شمالی ہندوستان میں وہ صدیوں تک داوڑوں سے لڑنے کے بعد پنجاب پر قابض ہو گئے۔ پنجاب سے وہ گنگا کی وادی میں پہنچے جہاں آریاؤں کی سیاست اور تہذیب اپنے عروج پر پہنچی۔ مگدھ میں ایک عظیم الشان آریہ سلطنت کی بنیاد پڑی۔
مگدھ کی سلطنت کے زمانے میں گوتم بدھ کا ظہور ہوا۔ گوتم بدھ ہمالیائی ریاست کپل وستو میں پیدا ہوئے۔ بدھ نے اپنے زمانے کی تمام مجلسی برائیوں کے خلاف بغاوت کی۔ اس کا مذہب عوام کی زبان میں عوام کے لیے تھا۔ ایران کے بادشاہ سارا نے سندھ اور پنجاب کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سکندر نے بھی 336 قبل از مسیح میں ہندوستان کا رخ کیا۔ پورس نے اس کا مقابلہ کیا۔ سکندر کو جب ناکامیابی کا سامنا کرنا پڑا تو دل چھوڑ کر یونانی فوجیں جہلم اور بیاس کے کناروں سے واپس ہوئیں۔ یونانی تہذیب نے شمالی ہندوستان کو متاثر کیا۔ سکندر کے جانے کے بعد پنجاب سے چندر گپت موریہ اٹھا۔ اس کے وزیر چانکیہ کی ارتھ شاستر نظم و نسق حکومت پر غالباً پہلی کتاب ہے۔ موریہ خاندان کے شہنشاہ اشوک کا عہد حکومت رفاع عامہ کے کاموں سے بھرا پڑا ہے۔ موریہ سلطنت کی تباہی کے بعد 500 سال تک ہندوستان میں کوئی مرکزی حکومت دکھائی نہیں دیتی۔ اس زمانے میں ساکا اور یوچی قوموں نے ہندوستان پر دھاوا بولا۔ ساکا قوم کا سب سے مشہور بادشاہ کنشک تھا۔ اس زمانہ میں بدھ مت اور براہمن مت میں کشمکش ہوئی۔ پران بھی اسی زمانے کی یادگار ہے۔ 4 صدی عیسوی میں گپت سلطنت قائم ہوئی۔ اب پاٹلی پترا کی جگہ اجین کو ہندوستان کی مرکزیت حاصل ہوئی۔ یہ زمانہ برہمن مت کے انتہائی عروج کا زمانہ ہے۔ بکرما جیت اسی خاندان کا ایک حکمران تھا۔ گپت خاندان کے عہد حکومت میں ہندوستانی قوم، علوم و فنون اور صنعت و حرفت نے خوب ترقی کی۔ ہندوستان اور روم میں تجارتی تعلقات قائم ہوئے۔ جنوبی ہندوستان کے لوگوں نے جاوا اور سماٹرا میں اپنی نو آبادیاں قائم کی۔ گپت خاندان کے زوال کے بعد ہندوستان پھر بیرونی حملہ آوروں کا شکار ہوا۔ اب کے سفید چمڑی والے ہن قوم نے شمالی ہندوستان کو تخت و تاراج کر دیا، ٹیکسلا کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ جاٹ اور گوجر اسی قوم کے مشہور قبائل تھے۔ مہر گل ہن قوم کا مشہور بادشاہ تھا۔ وہ ہاتھیوں کو پہاڑوں سے گرا کر ان کے مرنے کا تماشا کرتا اور خوش ہوتا تھا۔ خیر، 7ویں صدی میں ہرش وردھن نے ہندوستان کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ ہرش وردھن اگرچہ بدھ مت کا پیروکار تھا، لیکن اس کے عہد میں شمالی ہندوستان میں براہمن مت نے زور پکڑ لیا تھا۔ لگ بھگ 600 عیسوی ہرش وردھن کی موت کے بعد ہندوستان کی مرکزیت ختم ہو گئی۔ اسلام اس وقت عرب کے صحراؤں میں پھل پھول رہا تھا۔ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم دیبل کے راستے غالباً کراچی کی طرف سے سندھ میں داخل ہوا۔ راجہ داہر کو شکست دی اور ملتان تک جا پہنچا، لیکن کوئی اسلامی ریاست نہیں بنائی۔ لیکن سندھ کے لوگوں پر اس نے کافی اثر چھوڑا۔ اثر اس قدر شدید تھا کہ سندھ کے لوگوں نے محمد بن قاسم کی محبت میں اس کی مورتیاں تک بنا لی۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی اکثریت ان افراد پر مشتمل ہے جنہوں نے ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام کو اختیار کیا۔ اس کے بعد افغان اور غزنی سے محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ اس کے بعد محمد غوری نے لاہور کے راجہ جے پال کو شکست دے کر نئی سلطنت کی بنیاد ڈالی اور اپنے ایک غلام قطب الدین ایبک کو اس کا سربراہ بنایا۔ یہ پہلی اسلامی ریاست تھی جو خاندان غلاماں کے نام سے مشہور ہوئی۔ التمش، رضیہ سلطانہ اور غیاث الدین بلبن ان میں مشہور بادشاہ تھے۔ التمش اور رضیہ سلطانہ کو خلجیوں نے فتح کیا۔ علاؤ الدین خلجی مشہور بادشاہ تھا۔ خلجیوں کو خاندان تغلق نے فتح کیا۔ جونا خان محمد بن تغلق اور فیروز شاہ تغلق مشہور بادشاہ تھے۔ جونا خان محمد بن تغلق کے ہی زمانے میں مشہور سیاح ابن بطوطہ ہندوستان آیا اور بہت معلومات اپنے سفر نامے میں لکھی۔ فیروز تغلق اور غیاث الدین تغلق مشہور بادشاہ تھے۔ محمود شاہ تغلق کمزور بادشاہ تھا۔ امیر تیمور کے حملے نے تغلق خاندان کے وقت کو خاک میں ملا دیا۔ دہلی کو تیمور لنگ نے تہس نہس کر دیا اور دلی میں خون کی ندیاں بہا دی۔ کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے۔ امیر تیمور نے کوئی مستقل حکومت نہیں بنائی، بس لوٹ مار کر کے چلا گیا۔ اور خضر خان نے خاندان سادات کی بنیاد ڈالی۔ سید خاندان کی کمزوری دیکھ کر بہلول لودھی نے دلی پر قبضہ کیا اور لودھی خاندان کی بنیاد ڈالی۔ سکندر لودھی اس خاندان کا مشہور بادشاہ تھا۔ سکندر لودھی نے آگرہ شہر آباد کیا اور آگرہ کو دارالحکومت بنایا۔
سکندر لودھی کے بعد ایک کمزور حکمران ابراہیم لودھی بادشاہ بنا، جس کو بابر نے پانی پت کے میدان میں شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھ ڈالی۔ بابر وسط ایشیا کی ریاست فرغانہ کے امیر عمر شیخ مرزا کا بیٹا تھا۔ والد کی وفات کے وقت بابر کی عمر 12 سال تھی۔ بھائیوں اور چچا کی مخالفت کی وجہ سے فرغانہ کو چھوڑ کر در بدر پھرتا رہا۔ پتھریلے پہاڑوں پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے اس کے پاؤں اتنے سخت ہو گئے کہ کانٹا چبھنے کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس نے 12,000 فوج اکٹھی کی اور کابل پر قبضہ کر لیا۔ ہندوستان کی زرخیزی اور دولت دیکھ کر اس نے 12,000 فوج سے ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ سن 1526 عیسوی میں پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کی 1,00,000 فوج کو شکست دی اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، اور پھر رانا سانگا کو شکست دے کر اپنی سلطنت کو مزید مضبوط کیا۔ بابر اتنا جفا کش تھا کہ 2 آدمیوں کو اٹھا کر قلعے کی دیوار پر دوڑ لگاتا تھا۔ بابر بڑا مردم شناس تھا۔ ایک دفعہ بابر نے تمام حکومتی امراء کو دعوت دی۔ دعوت میں شیر شاہ سوری بھی امراء میں شامل تھا۔ شیر شاہ سوری نے بابر کے سامنے پڑا گوشت کا ایک ٹکڑا اپنا خنجر نکال کر کاٹ کر کھانے لگا۔ دعوت ختم ہونے پر بابر نے اپنے ولی عہد ہمایوں کو تنبیہ کی کہ اس شخص شیر شاہ سوری سے بچ کر رہنا۔ پھر ہمایوں کو شیر شاہ سوری نے شکست دی۔ ہمایوں ایران بھاگ گیا۔ جب شیر شاہ کے جانشین کمزور ہوئے تو ایرانی بادشاہ کی مدد سے دوبارہ سوری حکمران پر حملہ کیا اور اس کو شکست دے کر بادشاہ بنا، لیکن 5 سال کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ ہمایوں کے بیٹے اکبر کی عمر 12 سال تھی جب ہمایوں فوت ہوا۔ اس کے استاد بیرم خان نے جلال الدین اکبر کے نام سے اکبر کو تخت پر بٹھا دیا اور خود اس کا سرپرست بن گیا۔ اکبر نے 50 سال حکومت کی۔ دین الہی کے نام سے ایک نیا دین جاری کیا۔ ہندو عورتوں سے شادی کی۔ جہانگیر ایک ہندو عورت کے بطن سے پیدا ہوا۔ اکبر کے بعد جہانگیر تخت پر بیٹھا۔ اس کے بعد شاہ جہاں بادشاہ بنا۔ شاہ جہاں کو عمارتیں بنانے کا شوق تھا۔ اس کو انجینئر بادشاہ بھی کہتے ہیں۔ تاج محل، شالامار باغ اور ٹھٹھا کی مسجد شاہ جہاں کے قابل ذکر شاہکار ہے۔ شاہ جہاں بیمار ہوا تو اس نے بڑے بیٹے دا شکوہ کو ولی عہد بنایا۔ اورنگزیب عالمگیر دکن میں مرہٹوں سے لڑ رہا تھا۔ اس کو پتہ چلا تو تخت نشینی کی جنگ چھڑ گئی، جس میں اورنگزیب فتح یاب ہوا۔ شاہ جہاں کو قید کر کے بھائیوں کو شکست دی اور تخت پر بیٹھ گیا۔ اس نے بھی 50 سال حکومت کی۔ لاہور کی بادشاہی مسجد اورنگزیب عالمگیر نے ہی بنائی۔ اس کی وفات کے بعد جانشین کمزور ہوتے چلے گئے۔ تیمور اور مغل خون میں ملاوٹ کی وجہ سے سست ہو گئے، جس نے محمد شاہ رنگیلا جیسے بادشاہ پیدا کیے۔ نادر شاہ نے بھی دلی پر حملہ کیا، خوب دولت لوٹی۔ مشہور کوہ نور ہیرا اور تخت طاؤس بھی ساتھ لے گیا۔ ہندوستان کہ جس کی دولت کے افسانے سکندر کے زمانے سے یورپ جا رہے تھے، واسکو ڈے گاما ایک عرب ملاح کی مدد سے جنوبی افریقہ کا چکر کاٹتا ہوا ہندوستان کے ساحلی مقام کالی کٹ پر جا پہنچا۔ ہندوستان کے لوگوں نے اپنی روایتی مہمان نوازی کے پیش نظر اس نوارت کا استقبال کیا۔ کالی کٹ کے راجا زیمورن کو کیا خبر تھی کہ دوسروں کی طرح پرتگیز بھی اسے خیمہ سے باہر نکالنے کی فکر میں ہے۔ پرتگیزیوں نے کالی کٹ میں ایک فیکٹری قائم کی۔ دیواروں پر 3 سال بعد کالی کٹ کے سینہ پر ایک پرتگیزی قلعہ نظر آیا۔ تھوڑی مدت کے بعد پرتگیزی علم گوا کی دیواروں پر لہرایا۔ کالی کٹ کے ان پرتگیزی مہمانوں نے زیمورن کے شاہی محلات کو نظر آتش کرنے سے بھی گریز نہ کیا۔ میزبان کی خدمت میں شاید مہمان کا یہ ہدیہ تشکر تھا۔ خیر، پرتگیزی آخر اس ملک کے ساحل پر پہنچ گئے۔ دوستو، سن 1992 عیسوی میں کولمبس ہندوستان ڈھونڈتا ہوا امریکہ جا نکلا اور نیا بر اعظم امریکہ دریافت ہوا۔ آسٹریلیا بھی ایک جہاز ڈان جیمز کک نے دنیا کے گرد چکر پورا کرتے ہوئے ڈھونڈ نکالا۔ انگریز بھی تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے۔ مغل بادشاہ جہانگیر کو کچھ تحفے تحائف دیے اور تجارت کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے کے کچھ عرصے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کلکتہ میں قائم کی اور بڑھتے بڑھتے اسی ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغلیہ سلطنت کو کھوکھلی کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر 1858 کی جنگ آزادی میں
مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا اور وہاں ہی وہ فوت ہو گیا اور انگریز پورے ہندوستان کے مالک بن گئے۔ 14 اگست 1947 کو آزادی ملی۔ تاریخ میں بہت سے حملہ آور آتے رہے اور کچھ لاتے رہے اور کچھ لے کر جاتے رہے۔ آج سے 3000 سال پہلے جو لوگ موجود تھے، اب ان کی نسلوں میں بہت ملاوٹ ہو گئی۔ جو بھی آیا اپنا اپنا نشان چھوڑ گیا۔ یوں برے صغیر میں تمام حملہ آوروں اور باہر سے آنے والوں نے اپنا اپنا اثر ڈالا۔ حملہ آور درہ خیبر کے ذریعے آتے رہے۔ آریہ آئے، سکندر آیا، منگول آئے، افغان، لودھی، سوری، مغل سب آئے اور سب جس راستے سے گزرتے گئے اپنا اپنا بیج بوتے گئے۔ تو یہ تھی دوستو ہندوستان کی مکمل تاریخ۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔